بسم الله الرحمن الرحيم. قال وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما. اس سے پہلے مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی فضولی کسی کے مال کو بیچ دے. فضولی کسے کہتے ہیں؟ جو نہ اصیل ہو، نہ وکیل ہو، نہ وصی ہو، دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر بیچ دینا. بیچ دیا تو اس کو بیان فرمایا کہ یہ بیع موقوف ہوگی. کس کی اجازت پر؟ مالک کی. اگر مالک اجازت دے دے تو بیع نافذ ہے، اور مالک اگر رد کر دے تو بیع ختم ہو جائے گی. تو مالک کی اجازت پر یہ بیع موقوف ہے، یہ بتایا. اب اسی اجازت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اجازت دینا دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے. ایک تو یہ کہ مثلا زید کی بکری خالد نے عمرو کے ہاتھ بیچ دیا تو یہ تو بیع فضولی ہے، اور بکری مر گئی. اب یہ زید کہہ رہا ہے کہ میں نے بیع کو نافذ کر دیا. تو بیع کو نافذ کر دیا تو کیا اب خالد کے اوپر ثمن کی ادائیگی واجب ہے؟ اجازت سے پہلے مر گئی ہے. تو اب اگر یہ نافذ کر بھی دے تو کیا مبی اس کے حوالے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اب اس اجازت کا کوئی فائدہ ہوا؟ اب یہ چالاکی کرے کہ بھائی میں نے نافذ کر دیا، تو نافذ کر دیا ہے تو گویا یہ بکری مری ہے خالد کی ملک میں، یہ صحیح ہے؟ تو اجازت کے لیے ضروری کیا ہے کہ مبی موجود ہو، تبھی تو نفاذ کا اثر ہوگا. ایک اور دوسری شرط یہ ہے کہ جنہوں نے عقد کیا ہے، عقد کس نے کیا ہے؟ مشتری نے کیا ہے اور فضولی نے کیا ہے. تو ان دونوں نے عقد کیا ہے تو یہ دونوں بھی اپنی اپنی حالت پہ باقی رہیں. جلدی کرو، پھر سے سنو. اس سے آتے رہو گے تب تو یہ ڈائننگ ہال نہیں ہے کہ جو بھی آتے جائیں کھانا ملتا جائے گا. بیع فضولی موقوف ہوتی ہے کس کی اجازت پر؟ مالک کی اجازت. مالک اگر اجازت دے دے تو بیع نافذ، رد کر دے تو ختم ہو جائے گی. اب اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اجازت اسی وقت نافذ ہوگی جب کہ مبی موجود ہو. اگر مبی موجود نہیں تو اجازت دینے کا کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرے کیا ہے کہ یہ فضولی اور مشتری عاقدین ہی دونوں ہیں، یہ دونوں اپنی اپنی حالت پر کیا ہے؟ باقی ہوں. ان دونوں شرطوں کا اجتماع ہو تبھی مالک کی اجازت کارگر ہوگی. قال وَلَهُ الْإِجَازَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًّا لَهُ مہا کا مطلب مالک ہے کہ مالک مبی ہے کہ مالک کو اجازت کا اختیار اس وقت ہے جب کہ معقود علیہ باقی ہو. اگر معقود علیہ مبی اگر وہ باقی ہی نہیں تو نافذ کرنے سے کیا فائدہ؟ معقود علیہ باقی ہو. اور دوسری شرط کیا ہے؟ والمتعاقدان بحالہما، اور دونوں عقد کرنے والے، تثنیہ ہے تو دونوں عقد کرنے والے کون ہوئے؟ فضولی اور ابھی اصل مالک سے تو کوئی معاملہ ہی نہیں. دونوں اپنی اپنی حالت پر باقی ہوں کہ دونوں کیا ہوں کہ صدرہ من اہلہ بوقافی محلہ، کہ دونوں اپنی اپنی حالت پر کہ دونوں عاقل ہوں. اگر خدا نہ کرے کوئی پاگل ہو جائے اس میں سے، اب تصرف کا اختیار رہے گا؟ اس کا اختیار نہیں رہے گا. تو دونوں کے اندر اہلیت بھی کیا ہو؟ باقی ہو. کیوں کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَصَرُّفٌ فِي الْعَقْدِ، کیونکہ مالک کا اجازت دینا یہ عقد میں تصرف کرنا ہے. جب کہہ دیا ٹھیک میں نے اس بیع کو نافذ کیا تو گویا اس نے عقد میں کیا ہے؟ تصرف کر دیا ہے. تو فلا بد من قیامہ، تو اب ضروری یہ ہے کہ معقود علیہ موجود بھی ہو، قائم بھی ہو، تاکہ اب مشتری کو اس میں تصرف کا اختیار ہو جائے. وذالک بقیام العاقدین، اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ دونوں عاقد موجود ہوں. کون دونوں عاقد؟ فضولی اور مشتری. وَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ،
اچھا جب اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو بے فضولی سے کہا کہ آپ نے جو بے کی وہ کیا ہے، نافذ ہے، یا ان کی طرف سے آپ نے خرید لیا، تو آپ نے کہا کہ جو آپ نے خرید لیا ہے ہمارے لیے ہم اس سے راضی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب میرے خزانے سے تم اتنا سامان لے لو اور جا کر کے ادا کر دو، مبی لے آؤ، یہ تو مطلب ہوا۔ کہتے وَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ كَانَ الثَّمَنُ مَمْلُوكًا لَهُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ بِمَنزِلَةِ الْوَكِيلِ، اور جب مالک نے بے کی اجازت دے دی، بے کو نافذ کر دیا، تو یہ ثمن مالک کا مملوک ہوگا اور فضولی کے ہاتھ میں بطور امانت ہوگا، بے منزلۃ الوکیل، وکیل کے درجے میں۔ ابھی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ ہم نے آپ سے کہا یہ 10 روپے لیجئے اور جائیے ایک قلم لے آئیے، 10 روپیہ آپ نے جیب میں رکھ لیا، تو 10 روپیہ کس کا ہے؟ ہاں، اب وحید الرحمان کے خسر مل گئے راستے میں، تو سوچے کہ 10 روپیہ تو ہمارے جیب میں ہے، چلیں پوڑی کھلاتے، چائے پلاتے، قلم بعد میں۔ ان کو اختیار ہے؟ ہیں؟ اس کے مالک ہے؟ مالک نہیں ہے، مالک تو میں ہوں۔ ہاں، میں نے بطور امانت کے دیا ہے۔ راستے میں قاضی صاحب مل گئے، کہا ایسا مجھے سٹھیاؤ جانا ہے، جیب میں کرایہ نہیں ہے، 10 روپیہ کرایہ دے دیجیے۔ تو وحید الرحمان نے کہا ارے غم نہ کرو، جیب میں 10 روپے ہیں، دے دیا، دے سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو جس کام کے لیے دیا ہے اسی کام میں کیا ہے؟ صرف کریں گے۔ تو وکیل کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بطور امانت کے۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ بھی ان کے لیے ہے، ایک طرف تو نقصان ہے کہ نہ خسر کی اضافت کر سکتے ہیں، نہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عدنان پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور جیب میں کینچی تھی، جیب کاٹ لیا، 10 روپے نکال لیے اور وحید الرحمان سر جھکائے جا رہے ہیں، تو ان کی جیب سے 10 روپے غائب ہو گئے۔ اب جب گئے تو ہاتھ ڈال رہے ہیں تو ہاتھ نیچے تک پہنچ گیا، جیب کٹ گئی ہے۔ تو کیا ان کو 10 روپیہ ہمیں دینا پڑے گا؟ نہیں، کیونکہ ان کی طرف سے کوئی تعدی اور زیادتی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ امانت اگر ضائع ہو جائے تو واپسی نہیں ہے نا، لیکن اگر اس کی طرف سے زیادتی ہو تب تو واپس ہو۔ اب آپ نے ہماری چھتری لے لی بارش سے اور لے کے گئے، اب جو ہے بارش ختم ہو گئی ہے، اب پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، اب اس کو مزار کے باہر رکھ کر کے چلے آئے ہیں، تو ذاتی ہے کہ نہیں؟ وہاں کوئی بھی آ سکتا، اٹھا سکتا ہے۔ بھئی جہاں جہاں آپ جائیں ساتھ لے کے جائیں، اب اگر ساتھ لینے میں غائب ہو جائے، رکھنے میں، تب یہ تاوان نہیں ہے، اور ذرا سی لاپرواہی ہوئی تو تاوان ہے۔ تو یہ وکیل لے کے جا رہے تھے، راستے میں جیب کٹ گئی، تو ان کو تاوان دینا پڑے گا؟ تاوان نہیں دینا۔ تو جب انہوں نے ہمارے لیے ایک قلم خرید لیا بطور فضولی کے، ہم سے پوچھے نہیں، تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ نے خرید لیا تو ہم راضی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ثمن ہمارے سے لے لو اور لے جا کر کے دکاندار کو دے دو۔ تو اس ثمن کا مالک میں ہوں اور یہ بطور کیا ہے؟ وکیل کے ہیں۔ اچھا، ایک ہے اجازت سابقہ، ایک ہے اجازت لاحقہ۔ اس کو سمجھ لیجیے کہ ہم نے وحید الرحمان سے کہا کہ جاؤ میرے لیے قلم خرید کے لاؤ، تو خریدنے سے پہلے ہی میں نے ان کو وکیل بنا دیا ہے، تو گویا خریدنے کی اجازت دی ہے، تو یہ کون سی اجازت ہو گئی؟ اور انہوں نے خرید لیا اور کہتے ہیں آپ کے لیے میں نے قلم خرید لیا ہے، تو میں نے کہا اچھا، تو اب کون تمہیں پریشان کرنے جائے، لو 10 روپیہ لے لو، میں نے نافذ کر دیا۔ تو ان کے بیع کرنے کے بعد میں نے اجازت دی ہے، تو اجازت کیا ہوگی؟ ارے مقتدی قسم نہیں معلوم ہے کیا ہے؟ مسبوق اور لاحق اور ہاں، تو لاحق کسے کہتے ہیں؟ جس کی لاحق کسے کہتے ہیں؟ بعد میں بھی آ کر کے شامل ہوا، تو بعد والی کیا کہتے ہیں؟ لاحق۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اگر مالک نے اجازت دے دیا تو ثمن مملوک ہوگا، کس کا؟ مالک کا، لیکن
کس کے حق میں؟ فضولی کے ہاتھ میں وہ کیا ہے؟ امانت. بے منزلت الوکیل، یہ وکیل کے درجے میں گویا ہو گئے، ہے تو فضولی لیکن وکیل کے درجے میں ہو گئے. تو لأن الاجازت اللاحقہ بے منزلت الوکالت السابقہ، کیونکہ جو بعد میں اجازت دی گئی یہ پہلے کی وکالت کے درجے میں ہے. خریدنے سے پہلے جو وکیل بنایا تھا جو اس کا حکم ہوگا، اور بعد میں اگر نافذ کر دے تو یہی حکم کیا ہے؟ اس کا ہو جائے گا. تو وکیل کے ہاتھ میں وہ مال کیا ہے؟ امانت ہوتا ہے. تو ایسے ہی فضولی کو اجازت دینے کے بعد اس کو اگر سمن دے دیا تو اس کے ہاتھ میں بھی کیا ہوگا؟ وہ امانت ہوگا. اب ایک مسئلہ اور، انہوں نے قلم خرید لیا، ہم کو پتہ ہی نہیں، لے کے آ رہے تھے راستے میں، اب مل کے قاری صاحب کہاں کہاں یہ قلم مجھ کو پسند آ گیا، تو میں نے کہا حضرت کے لیے قلم خرید لوں. کہا اس چکر میں مت پڑو، ابھی لے جاؤ گے 2 بات سنا دیں کہ کیوں تم نے خرید لیا، پھر یہ قلم جو ہے ان کو پسند آئے کہ نہ آئے. یہ قلم تو ڈاٹ پین ہے اور میں لکھتا ہوں جیل پین سے. کہا میں جانتا ہوں ان کا مزاج کی ڈاٹ والے کو پسند نہیں کریں گے، یا تم جو ہے نیلی روشنائی والا قلم لے جا رہے ہو اور وہ کالی روشنائی سے لکھتے ہیں. تو اس چکر میں مت پڑو، ڈانٹ بھی سنو گے، پھر پیسہ بھی دیں گے، پھر جو ہے واپس پیسہ لاؤ گے دکاندار کو دینے کے لیے، قلم میں کوئی خرابی ہو گئی تو تم کو دوڑائیں گے، اور اگر نوٹ نقلی ہو گیا یا پھٹا ہو گیا تو دکاندار تمہیں کو پکڑے گا. تو اس جھنجھٹ میں مت پڑو، جاؤ واپس کر دو. تو یہ فضولی ہے. ابھی جس کے لیے خریدا تھا مالک اس کے یہاں پہنچانے سے پہلے اگر چاہیں تو وہ فسخ کر سکتے ہیں. کیوں فسخ کر سکتے ہیں؟ ان تمام دشواریوں سے بچنے کے لیے. کون دشواری ہے؟ یہ آپ پڑھ چکے ہیں ہدایہ اولین ہی میں، دم کتاب النکاح کے پہلے صفحہ پہ، کہ بیع کے حقوق لوٹتے ہیں عاقدین کی طرف. اگر مبیع اچھا نہیں ہے تو اب جس کے لیے آپ نے خریدا ہے وہ تو آپ سے کہے گا کہ کیسا قلم خرید کے لائے ہو، جاؤ واپس کرو. تو ان کی بھی ڈانٹ سن رہے ہیں. اور روپیہ کٹا ہو تو بائیں کیا کہے گا؟ کیسا نوٹ لے کر کے آؤ، جاؤ واپس کرو، صحیح نوٹ لے کر کے آؤ. تو دونوں طرف سے بیچارہ یہی تو پھنسے گا. ہیں مزہ ماریں کون، دھکا سہیں کون، ایک محاورہ ہے. تو عاقدین تو اس دقت سے بچنے کے لیے ان کو اختیار ہے کہ نہیں؟ اسی کو فرماتے ہیں وَلِلْفُضُولِ أَن يَفْسُقَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ دَفْعًا لِلْحُقُوقِ عَن نَفْسِهِ. اور فضولی کو یہ حق ہے کہ مالک کی اجازت کرنے سے پہلے فسخ کر دے. علت کیا ہے؟ دفعًا للحقوق عن نفسه، اپنے اوپر سے دونوں کے حقوق کو دفع کرنے کے لیے. دونوں کیا ہے؟ یہاں جو اصل بائع ہوگا جو مشتری ہوگا دونوں کا حقوق. اگر ثمن میں خرابی ہے تو دکاندار پکڑے گا، اور مبیع میں خرابی ہے تو جس کے لیے خریدے ہو وہ پکڑے گا. تو اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے سے بچانے کے لیے کیا ہے؟ فسخ کرنے کا اختیار ہے. لیکن دیکھیے کوئی بھی مسئلہ آپ سے پوچھے تو اپنی عقل سے جواب نہ دیا کیجیے جب تک کتاب میں دیکھ نہ لیجیے، کیونکہ مسائل قریب یکساں ہوتے ہیں لیکن دونوں فرق ہوتا ہے. یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت بخشی تھی، جو اصحاب تخریص تھے، ترجیح تھے، وہ بزرگ فرق کرتے تھے، لیکن آج کوئی اس شان کا نہیں ہے. اس لیے آپ کب بتائیں گے؟ جب کتاب میں دیکھ لیں. اب جو ہے قاری نصیر الدین گئے ککر سنڈا، بدھو میاں مل گئے، انہوں نے کہا کہ لڑکی کا رشتہ میں ڈھونڈ رہا ہوں. ارے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ نے صحیح جگہ پر جو ہے قدم رکھا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں عاقب، ان کو نکاح کی حاجت ہے، تو میں نے ان کے ساتھ آپ کی بیٹی کا نکاح کر دیا 5,000 مہر پر، اور ان کی بیٹی نے قبول کر لیا. 2 ادنان جیسے 2 گواہ بھی مل گئے، ناشتے کا انتظام بھی ہو گیا. اب پھر جو ہے آ رہے تھے دیولی سے ککر سنڈا سے دیولی تک پہنچے تو قاری نصیر الدین کہے کہ نکاح فسخ کر دیں، یہی بہتر ہے، نہیں تو کہیں آ کے اس سے ہمارا جھگڑا نہ ہو جائے کہ تم کون ہوتے ہو کرنے والے.
تو کہا جیسے تم نے قلم والی بے کو فسخ کر دیا تھا ان کو بتائے بغیر، تو ایک نظیر تو میرے سامنے ہے کہ فضولی اگر کوئی عقد کر دے تو مالک کی اجازت سے پہلے فسخ کر سکتا ہے، یہ مسئلہ معلوم ہے۔ تو میں بھی یہاں فضولی ہوں، اور شوہر جو ہیں بنے بنائے جو ہے ان کی اجازت سے پہلے لائیے میں نکاح فسخ کر دوں۔ تو دو گواہوں کے سامنے کہا آپ لوگ گواہ رہیے میں نے نکاح فسخ کر دیا ہے۔ پھر وحید الرحمان دوڑتے ہوئے آئے، عاقب سے کہا ارے سنو بہت مبارک ہو۔ کہا کیا؟ کہا قاری نصیر الدین نے آپ کا نکاح ککرسنڈا میں کر دیا ہے۔ تو کہا ماشاء اللہ، اللہ اسے سلامت رکھے، میں نے قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے فسخ بھی کر دیا اور انہوں نے قبول کر لیا، تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ تو بیع میں فضولی اگر فسخ کر دے تو وہ بیع فسخ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فضولی ہے حقوق اسی طرف لوٹیں گے، وہی پکڑا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ضرر سے بچانے کے لیے فسخ کر سکتا ہے، لیکن یہاں قاری نصیر الدین کو کیا ضرر ہے؟ بھائی جب میاں بیوی راضی کا کیا کریں گے قاضی؟ جب نکاح انہوں نے کر دیا، ان کو پسند آ گیا، اب مہر کی بات آئے گی تو یہ کہیں گے ان سے کہ تم مہر اپنے شوہر سے وصول کرو، میں نے تو نکاح کر دیا، میں زندگی بھر کا ساتھی تھوڑی ہوں۔ اب وہ ان کی خدمت نہیں کر رہی تو یہ کہیں گے کہاں میرا نکاح کر دیا، کہا تم نے جو ہے رضامندی کا اظہار کیوں کیا، تم جانو۔ تو نکاح پڑھانے والے کیا ہوتے ہیں؟ سفیر محض ہوتے ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ اگر اجازت سے پہلے فسخ کرنا چاہیں تو فسخ نہیں کر سکتے، کیونکہ نافذ کر دینے میں ان کا کوئی ضرر ہے۔ یہاں فضولی کا ایک ضرر ہے۔ کیا ضرر ہے؟ کہ اگر مبی پسند نہیں تو مشتری پکڑے گا، سمن میں دقت ہے بائیں پکڑے گا، اور یہاں نکاح پڑھانے والے کوئی پکڑے گا؟ وہ تو نکاح پڑھائے نذرانہ لیے چلے گئے۔ نکاح پڑھانا مگر جھگڑا مت کرنا نذرانے کے لیے، دے تو لے لو، نہ دے تو ہمارا معمول یہی نکاح پڑھاتے کبھی اشارتاً کنایتاً بھی نہیں کہتے، اگر دے دیا تو لے لیا، نہیں دیا بھئی 10-20 روپے کے لیے اپنی عزت کیوں بیچو گے؟ پھر تمہارا جو مقام ختم ہو جائے گا۔ اچھا نکاح پڑھانے میں آپ کو کچھ لگا؟ خالی آپ نے کہا بھئی تم مجھے وکیل بنا دو، وہ کہہ رہے میں نے بنا دیا، آپ نے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، 10-5 منٹ لگا، لیکن کچھ آپ کی پونجی لگی تو تم ارے تو بیٹھ کے دعوت کھاتے انتظار کرتے، وہ اس وقت کی قیمت کیا کہو گے؟ دعوت کھانے جاتے ہو 1 گھنٹہ نمبر نہیں آتا ہے، تب وقت قیمت مانگتے ہو۔ یہ ہے فراڈیوں میں، کہیں کہیں وقت کی قربانی بھی دی جاتی ہے، سمجھ گئے؟ خیر اب مجھ کو تو ان سے اچھی امید کم ہے۔ دیکھیے الیل فضولی اور فضولی کو یہ حق ہے کہ اجازت سے پہلے فسخ کر دے اپنے نفس سے ضرر کو، یعنی حقوق کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے، بخلاف نکاح کے فضولی کے، لأنہ معبر محض، کیونکہ نکاح پڑھانے والا کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف کیا ہے؟ تعبیر، ایجاب و قبول کے تعبیر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ عاقد جو ہے بیوی یا شوہر کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اب یہ پھر اوپر آئیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فضولی نے خرید لیا ان کے لیے تو ان کو اختیار چاہیں تو رد کر دیں، چاہے تو قبول کر لیں، لیکن اس میں تفصیل، اس کے لیے 2 شرط بتائے ہیں کہ مبی موجود ہو اور فضولی اور وہ بیچنے والا دونوں اپنی حالت پر ہو۔ ایک شرط اور ہے، سبن دیکھیے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ عام طور سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ دیتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، عموماً خریداری یہی ہوتی ہے نا۔ لیکن آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، بازار کے جو ہے یہ سب جو سائیکل وغیرہ سے گھوم کر بیچتے ہیں، یہ دیہاتوں میں جاتے ہیں، جب یہ برف والے ہیں، پاؤ روٹی والے بتائیں گے کہ ہم لوگ یہاں پیسے سے خریدتے ہیں، اور دیہات میں جاتے ہیں تو پیسہ نہیں ہوتا ہے تو کیسے بیچتے ہیں؟ غلہ کے عوض، گیہوں کے عوض، چاول کے عوض، ان کے پاس گیہوں چاول کی فراوانی کھانے سے زیادہ ہے تو اب وہی گیہوں کے بدلے پاؤ روٹی لے لیتے ہیں۔ تو آپ نے خریدا 5 روپے کی 1 پاؤ روٹی، تو پاؤ روٹی کا ثمن کیا ہے؟ روپیہ، درہم، سونے کا ہو تو دینار، چاندی کا ہو تو درہم، اور آج کل کا نوٹ چل رہا ہے۔
لیکن ایک دیہاتی خرید رہا ہے، پاؤ روٹی خرید رہا غلے کے بدلے، تو یہ کیا کہیں گے کہ ثمن یہاں درہم و دینار روپے پیسے نہیں بلکہ سامان. تو گویا سامان کی بے سامان کے عوض. پاؤ روٹی بھی ایک سامان ہے، ارز ہے، اور اس کی بے کس کے عوض ہے؟ گیہوں یا جو کچھ بھی ہو. تو سامان کی بے کس کی ہو گئی؟ اس کو اور اصطلاحی لفظ کہیے یہاں کی عین کی بے عین کی عوض. ایک ہے دین، ایک ہے عین. تو پاؤ روٹی کی بے روپے پیسے سے ہو تو کیا کہیں گے؟ عین کی بے دین سے. اس کو دین کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ پاؤ روٹی دے دو، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اب 5 روپے آپ کے ذمہ اس کا قرض ہو گیا ہے. تو اب جو آپ نے 5 روپیہ کہا تو 5 روپے آپ کے ذمہ جو ہے دین ہو گیا، قرض ہو گیا، اس کو دین کہتے ہیں. اور اگر کہا کہ یہ پاؤ روٹی کی بے گیہوں کے عوض، تو دکاندار راضی نہیں ہوگا. کہا پہلے گیہوں دکھاؤ، ورنہ ہم پاؤ روٹی دے دیں، کھانے کے بعد آپ بھنا ہوا گیہوں لے کر کے آؤ. تو مفضی الی النزاع ہوگا کہ نہیں؟ لیکن یہ کہہ دیا کہ 5 روپے ہم کل دیں گے، اس میں کوئی نزاع ہے؟ چاہے ہم 5 کا سکہ دیں، ایک ایک کا سکہ دیں، دو کا سکہ دیں، ایک ایک کا، چاہے 5 کا نوٹ دیں، اس کو کوئی اس کو اعتراض ہوگا؟ کوئی اعتراض نہیں. مگر گیہوں اگر اچھا دانہ نہیں تو اعتراض ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ جب کہ یہ جو ابھی گفتگو ہم نے کی ہے کہ سامان خریدا ہے، اس کی بے کس کے عوض ہو؟ دین، روپے پیسے کے عوض ہو. اور اگر اس کی بے دین کے عوض ہو، نہیں عین کے عوض ہو، تب کیا دیکھیے فرماتے ہیں کہ وہذا اذا کان الثمن دینا. کہتے ہیں یہ گفتگو اس وقت تھی کہ جب کہ کیا ہو؟ ثمن دین ہو. اور فإن کان ارضا، اور اگر ثمن ارض ہو تو ارضاً معین، متعین ارض، متعین سا تو لا تصح الاجازت اذا کان الارض باقیا ایضا. تو یہ اجازت انما تصح، تو اجازت اس وقت صحیح ہوگی جب کہ یہ سامان بھی موجود ہو. اب یہ کہہ دیا کہ پاؤ روٹی آپ کو دیں، کہہ دیا کہ یہ قلم آپ ہم کو دے دیجئے، 1 کلو ہم گیہوں دے دیں گے. اب یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 1 کلو گیہوں کے عوض جو ہے قلم خرید لیا ہے. اگر ہم کہہ دیں کہ ہم راضی ہیں تب بھی اجازت نہیں ہوگی جبکہ وہ 1 کلو گیہوں ہمارے پاس موجود ہو، اور وہ اس کو کیا ہے بائع کو دکھا دیں کہ اسی گیہوں کے عوض. تو 3 شرطیں پہلے بیان کیا تھا. اب ایک شرط کیا ہے؟ اضافہ بھی ہوا. کیا ہے؟ کہ جو ثمن دین جو ہے عین متعین ہو تو یہ بھی باقی ہو، تب جا کر کے اجازت صحیح ہوگی. نہیں سمجھ میں؟ فرماتے ہیں کہ اور یہ اگر جو ہے ثمن جو ہے متعین سامان ہو تو اجازت اس وقت صحیح ہے جب کہ ارض بھی باقی ہو. پھر کہتے ثم اجازت و نقد لا اجازت و عقد. پھر ہم نے بے کو نافذ کر دیا تو ہمارا نافذ کرنا یہ اجازت نقد ہے، اجازت عقد نہیں ہے. دونوں فرق ہو جائے گا. اجازت نقد ہے، اصل تو آپ نے خریدا ہے نا، خریداری آپ نے کیا. ہم نے کہا اچھا ایسا ہے کہ ہمارا پیسہ صدری میں رکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ لے لیجیے. تو نقد یعنی روپے پیسے لینے کی ہم نے آپ کو اجازت دیا ہے کہ لے لیجیے، پھر لے کر کے اس کو دے دیجیے. عقد تو آپ نے کیا، عقد میں نے نہیں کیا ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے بے کو نافذ کر دیا تو یہ عقد کی اجازت نہیں ہے. کس کی ہے؟ نقد یعنی روپے پیسے کی اجازت ہے کہ آپ میرے پیسوں میں سے اتنا پیسہ لے کر کے جس سے خرید کر لائیں اس کو دے دیجیے. کہتے ہیں پھر یہ اجازت نقد ہے، اجازت عقد نہیں. اب اسی پہ متفرق کر رہے ہیں حتیٰ یکون الارض ثمنا مملوکا للفضول وعلیہ مثل المبیع ان کان مثلیا او قیمتہ ان لم یکن مثلیا. تو جو ہم نے یہ کہا کہ ثمن جو ہے آپ لے لیجئے ہماری جیب سے، تو بے کو ہم نے نافذ تو کیا لیکن حقیقت میں نقد لینے کی اجازت دی کہ آپ ہمارے پیسوں میں سے اتنا پیسہ لے لیجئے. تو آپ ہمارے پیسوں میں سے 10 روپیہ لے لیجئے.
تو 10 روپیہ لینے کی ہم نے آپ کو اجازت دی ہے، تو یہ اجازت نقد ہے، عقد نہیں۔ اجازت نقد اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس پیسے کا مالک تو میں ہی ہوں، فضولی اس کا مالک نہیں ہے، یہ فضولی اس کا مالک نہیں، اور یہ 10 روپے ہماری جیب سے لے کے گئے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ پیسہ غائب ہو گیا، پیسہ غائب، اور حقیقت میں غائب، ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں تھی، تو یہ ہو گئے امین، ان کو تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ پیسہ لے کے گئے اور بائع کو جو انہوں نے دے دیا ہے، تو اب یا تو ان پر 2 چیزیں لازم ہیں، یا تو یہ جو چیز خریدے ہیں قلم، وہی قلم ہم کو لے کر کے آئیں، اور اگر قلم جو ہے، اور چیزیں 2 ہوتی ہے، ایک کیا ہوتی ہے مثلی، اور ایک ہوتی ہے قیمی، تو ذوات الامثال بھی کہتے ہیں، کہ ذوات الامثال میں کیا ہے کہ یہ نہیں یہ لو، یہ نہیں یہ لو، ایک دوسرے کو لینے میں کوئی اختلاف نہیں۔ مثلا انڈا جو ہے ٹرے میں 30 رکھا، آپ جو چاہیں لے لیں، تو انڈا کیا ہے ذوات الامثال۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ذوات القیم، کہ مثل لینے میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم نے ایک بکری آپ کے ہاتھ بیچ دیا، ہم نے کہا ہم نے خرید لیا، اب آپ گئے تو بکری بچہ چھوٹا سا لے کے آ رہے ہیں، اور جو سب سے تندرست بکری ہوگی ہم وہ لینا چاہیں گے، تو اختلاف ہوگا نہیں ہوگا؟ تو بکری کیا ہے ذوات القیم میں سے ہے، تو جو چیز انہوں نے خریدی ہے اگر مثلی ہے تو اس کا مثل دیں، اور اگر وہ قیمی ہے تو اس کی قیمت دے دیں۔ کہ پھر یہ اجازت نقد ہے، اجازت عقد نہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے عرض جو ثمن جو ہے، یہ متعین ثمن، یہ مملوک ہوگا کس کا؟ اور وہ علیہ ہے مثل المبی، اور اس پر مبی کا مثل دینا واجب ہے، انکانا مثلین، اگر وہ کیا ہے مثل ہے، او قیمتہ ان لم یکن مثلین، اور اگر مثلی نہیں ہے تو اس کی قیمت دینا واجب۔ کیوں؟ لأنہ شراء من وجہ، کیونکہ اب فضولی جو پیسہ لے کے گئے گویا ان کی طرف سے خریداری ہو گئی، یہ من وجہ شراء ہے، والشراء لا يتوقف علی الاجازت، اور خریدنا اجازت پر موقوف نہیں ہے۔ ولو حلق المالک، ابھی دوسری بات ہو گئی کہ انہوں نے خرید لیا قلم زید کے لیے، اور فضولی بیع کی ہے، تو اب زید چاہے نافذ کرے چاہے قلم لے کے پہنچے، تو زید جو ہے اسی وقت ملک عدم تشریف لے گئے، کہاں چلے گئے؟ ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ تو اب اگر وہ مر گیا تو کیا اس کے وارثین کی اجازت پر موقوف نہیں؟ اصل جو ہے موقوف تھے کس کے؟ ہاں، تو اجازت جو ہے یہ کوئی مال تھوڑی ہے، یہ مال ترکہ ہوگا جو وارثین پہ تقسیم ہوگا، یہ مال تو ہے نہیں، اس لیے بیع ہی ختم ہو جائے گی۔ ولو حلق المالک، اگر مالک ہلاک ہو گیا تو لا ينفذ باجازت الوارث فی الفصلین، تو دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں سے مراد کیا ہے کہ ثمن چاہے دین ہو، درہم دینار ہو، چاہے سامان ہو، دونوں صورتوں میں وارثین کی اجازت سے نافذ نہیں ہوگی۔ لأنہ توقف علی اجازت المورث لنفسہ، یہ صرف مورث کی اجازت پر موقوف تھی۔ فلا یجوز باجازت غیرہ، تو دوسرے کی اجازت پر وہ کیا ہے موقوف نہیں ہوگی، اور دوسرا اگر نافذ کرے تو نافذ بھی نہیں۔ ولو اجاز المالک فی حیاتہ، اچھا اب یہ کہ یہ گئے، ابھی زید زندہ تھا اور زید سے کہا میں نے آپ کے لیے فلاں سامان خریدا ہے، اس نے اجازت دے دیا، کہتے ہیں اور اگر مالک نے اجازت دے دیا اپنی زندگی میں، ولا یعلم، وہ حال المبی، وارثین کو اب معلوم نہیں کہ مبی موجود ہے کہ نہیں، کیا ہے، کہتے ہیں تب بھی یہ بیع جائز ہے امام ابو یوسف کے قول میں۔ کہتے ہیں اور اگر مالک نے اپنی زندگی میں اجازت دے دیا تھا لیکن مبی کا حال معلوم نہیں، تو جاز البیع فی قول ابی یوسف اولا، تو امام ابو یوسف کا اس سلسلے میں 2 قول ہے۔ پہلے قول کے مطابق یہ بیع جائز، وہو قول محمد، یہی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ فقہا کبھی کبھی لیتے وہو قول جو ہے قول الثالث، امام ثالث، تو کبھی امام محمد بھی کہتے ہیں، کبھی جو ہے قول امام ثالث ہے۔ امام کہیں وہو قول امام الثانی، تو امام ثانی کون ہے؟ تو امام ثانی سے مراد امام ابو یوسف ہے۔ کیوں؟
دلیل کا لأن الاصل بقاؤہ، کیونکہ اصل کیا ہے؟ مبی کا باقی ہے، موجود ہونا. تو اب یہ مبی موجود ہے یا نہیں، تو حکم کس پر ہوتا ہے؟ اصل پر، تو مبی کو موجود مانیں گے. ثم رجع ابو یوسف، پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول سے رجوع فرما لیا، کیوں؟ وقال، اور فرمایا، لا یصح، یہ بے صحیح نہیں، حتیٰ یعلم قیامہ عند الاجازت، جب کہ یہ معلوم نہ ہو کہ اصل مالک کی اجازت کے وقت مبی موجود تھی. مبی کے موجود ہونے کا علم اگر نہ ہو تو بے نافذ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ یقین نہ ہو کہ اجازت کے وقت مبی موجود تھی تو شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے موجود تھی اور ہو سکتا ہے موجود، اور شک سے کوئی حکم نافذ ثابت ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لأن الشک کا وقع فی شرط الاجازت، کیونکہ اب یہاں اجازت کے شرط ہونے میں کیا ہے؟ شک ہو گیا. اور شرط کیا ہے؟ کہ مبی موجود ہو اجازت کے وقت. ولا یثبت مع الشک، اور شک سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. قال ومن غصب عبدا فباءه واعتقه المشتری ثم اجاز المولى البيع فالعتق جائز. زید نے جو ہے ایک غلام غصب کیا. غصب کسے کہتے ہیں؟ ہاں؟ کیا ہے؟ ہاں؟ بھاڑے پر، ہڑپ لے، ہم نے بھاڑے پہ. تو زید نے غلام غصب کر لیا. اچھا یہ بھی سنیے کہ بیع کے لیے، وقف کے لیے اور آزادی کے لیے ملکیت شرط ہے. جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، اس کو آپ وقف کر سکتے ہیں اور اس کو آزاد کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اب زید نے غصب کیا کسی کا غلام، غصب کرنے کے بعد اس نے بیچ دیا. کس نے؟ زید نے. زید کا چاہے غاصب کا، غاصب نے بیچ دیا اس کے خالد کے ہاتھ، اور خالد نے اسے آزاد کر دیا. تو یہ جو تصرفات ہو رہے ہیں، آزاد کرنا صحیح ہے؟ جب زید اس کا مالک نہیں تھا، غاصب، تو یہ بیع ہی نہیں صحیح. تو اب اس نے خالد کے ہاتھ جو بیچا، یہ بیع جائز نہیں، نافذ نہیں. اور خالد نے جو آزاد کیا تو آزادی بھی صحیح نہیں. لیکن ادھر ڈیل ہو گئی، معاہدہ ہو گیا کہ زید نے جو عاقب کو جو غلام غصب کیا تھا، کہا ایسا ہے کہ اب تو میں نے غلطی کر ہی لی ہے، تو آپ پیسے لے کر کے مجھے معاف کر دیجیے. انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو جو ہے تعلیمی فیس جمع کرنا ہے اور آپ دے دیجیے. تو 5,000 لے لیا اور کہا کہ میں نے اپنے غلام کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو انہوں نے 5,000 پر صلح کر لی، تو گویا یہ بیع ہو گئی. اور جب زید نے بیچ دیا، وہ بیع بھی کیا ہے؟ صحیح. اور اس نے جو آزاد کر دیا تھا وہ آزادی بھی کیا ہے؟ نافذ ہو گئی. ومن غصب عبدا، جس نے دوسرے کے غلام کو غصب کیا، فباءہ، اور غاصب نے اس غلام کو کسی تیسرے کے ہاتھ کیا ہے؟ بیچ دیا. واعتقہ المشتری، اور جس نے خریدا تھا اس نے غلام کو آزاد کر دیا. ثم اجاز المولا البیع، پھر مولا نے بیع کو نافذ کر دیا. تو فالعتق جائز. ایک دیوار ایک پہ ایک تھی، تو جب یہ صحیح ہو گئی تو سارے تصرفات کیا ہیں؟ صحیح ہو جائیں گے. فالعتق جائز، تو عتق آزاد کرنا جائز ہے، استحساناً، یہ بطور استحسان کے. حالانکہ قیاس کا تقاضا ہے کہ صحیح نہ ہو. کیوں صحیح نہ ہو؟ کہ جب مشتری نے آزاد کیا، کیا مشتری مالک تھا؟ مشتری مالک نہیں تھا، تو آزادی کیسے ثابت ہوئی؟ تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ نہ ہو. لیکن دلیل استحسان کیا ہے؟ کہ جب پہلے شخص نے جو مقصوم منہ ہے کہ اس نے کیا کیا؟ بیع کو نافذ کر دیا ہے، تو جتنے تصرفات سب نافذ ہوتے چلے گئے. وہذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، حضرت امام اعظم اور حضرت امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ بیع استحساناً نافذ ہے. وقال محمد لا یجوز، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیع جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ لا عتق بدون الملک، کیونکہ بغیر ملک کے آزادی نہیں.
قال علیہ السلام، اور اپنی اس دعوے پر دلیل پیش کر رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ادقا فیما لا یملک ابن آدم، کہ ابن آدم جس چیز کا مالک نہیں اس میں کیا ہے؟ آزادی نہیں۔ جس غلام کے آپ مالک نہیں اس غلام کو آپ آزاد نہیں کر سکتے۔ والموقوف لا یفید الملک، اور جو چیز موقوف ہوتی ہے وہ مفید ملک نہیں۔ امام محمد کی دلیل ہے، کہتے ہیں وَلَوْ ثَبَتَ فِي الْآخِرَةِ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا وَهُوَ ثَابِتٌ مِّن وَجْهٍ دُونَ مِّن وَجْهٍ۔ اب وہ گویا ایک سوال مقدر کا جواب دیتے گزر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقوف جو اجازت پر موقوف ہے اس کی آزادی نہیں، اس لیے کہ اصل مالک نے تو اس کو نافذ کر دیا، صلح کر لی ہے۔ تو جب اصل مالک نے صلح کر لی ہے تو غاصب نے جو بیچا وہ بے بھی صحیح، اور مشتری نے خریدا اور آزاد کر دیا تو آزادی بھی کیا ہے؟ صحیح۔ تو یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ ثَبَتَ فِي الْآخِرَةِ، اگر آخرت، دنیا آخرت نہیں مراد ہے، اگر آخر کار آخر میں وہ ملکیت ثابت ہو بھی جائے، اور ملکیت ثابت اولاً ثابت ہوئی کہ آخراً ثابت ہوئی۔ بھئی جب اس نے خریدا تو خریدتے ہی ملکیت نہیں ہوئی، جب اصل مالک نے اس غصب کرنے والے سے صلح کر لیا اور اس کو نافذ کر دیا تب جا کر کے اس کی ملکیت ہوئی نہیں۔ تو اول عقد سے ملکیت تو ثابت نہیں ہوئی، تو اول وہلہ کس کو کہتے ہیں کہ اولا نہیں ثانین جو ہے ثابت ہو گئی۔ کہتے ہیں اگر ملکیت ثابت ہو بھی جائے تو یثبت مستندن، تو یہ ملکیت ثابت ہوگی اس کی نسبت کرتے ہوئے سبب سابق کی طرف، اور سبب سابق کیا تھا؟ ان کا اجازت دے دینا۔ اگر یہ غاصب کو اجازت نہیں دیتے تو غاصب اس کا مالک نہیں ہوتا، اور جب غاصب مالک نہیں ہوتا تو اس نے جو فروخت کیا ہے تو وہ مشتری مالک ہوتا، تو مشتری مالک تو ہو رہا ہے تو اس کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ سبب اول کی طرف، ان کے اجازت دینے کی طرف۔ کہتے ہیں اب اگر یہ ثابت ہو بھی جائے ملکیت تو اس کا ثبوت ہوگا نسبت کرتے ہوئے سبب اول کی طرف۔ تو وہ ثابت من وجہ دون وجہ، تو کہتے ہیں ایک جہت سے ثابت ہے ایک جہت سے ثابت نہیں ہے۔ جب اس نے غصب کیا مالک نہیں، جب اس نے بیچ دیا تب بھی مالک نہیں تھا، تو مشتری کی ملکیت ثابت نہیں۔ اگر یہ پہلو دیکھو تو ملکیت ثابت نہیں۔ اگر ادھر دیکھیں کہ اس نے اجازت دے دیا، جب اجازت دے دیا تو غاصب اب مالک ہو گیا ہے، جب غاصب مالک ہو گیا تو بے بھی صحیح، اور جب وہ مشتری مالک ہو گیا تو آزاد کرنا صحیح۔ تو ایک حیثیت سے صحیح ایک حیثیت سے صحیح نہیں۔ والمصحح للعتاق الملک الکامل، تو کہتے ہیں جب ایک حیثیت سے یہ صحیح اور آزادی صحیح اور دوسری حیثیت سے آزادی صحیح نہیں، لیکن آزادی کو صحیح کرنے والا کیا ہے؟ ملکیت کامل، کہ ملکیت کامل ہو ہر جہت سے تب آزادی ہوگی، اور اگر ملکیت کامل نہ ہو تو آزادی نہیں۔ لما روینا، جیسا کہ ہم نے روایت کیا کہ حدیث کی لا ادقا فیما لا یملک ابن آدم، کہ ابن آدم جس چیز کا مالک نہیں ہوتا اس کو آزاد نہیں کر سکتا۔ ولہذا لا یصح، اس کو کہتے تنویر دلیل ہے، کہتے اسی لیے تو لا یصح ان یعتق الغاصب ثم یؤدی الضمان، کہتے اسی لیے جب غاصب نے غصب کیا تھا، غاصب نے غصب کیا اور غصب کرتے ہی غلام کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد مقسوم منہ سے کیا کیا؟ تاوان دے دیا۔ کہا تاوان دے دے تب بھی کیا ہے؟ آزادی ثابت نہیں۔ بہت عمدہ دلیل دے رہے ہیں۔ کہا دیکھیے جب غاصب نے غصب کرنے کے بعد غلام کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد پیسہ دے دے ان کو، پھر بھی یہ آزادی، تو جب غاصب اگر آزاد کرے تو آزادی نہیں، اور یہاں ایک درجہ اوپر چلا گیا تب تو اور کمزور ہو گیا نا۔ بھئی جتنا سلسلہ بڑھے گا کمزوری آئے گی۔ تو جو غاصب اگر
آزاد کرنے کے بعد تاوان دے. ہاں پہلے تاوان دے بعد میں آزاد کرے تو آزادی ثابت. تو جب غاصب پہلے آزاد کر دے بعد میں تاوان دے آزادی ثابت نہیں، تو غاصب نے جس کے ہاتھ بیچ دیا ہے وہ پہلے آزاد کرے اور بعد میں جو ہے ملکیت ثابت ہو جائے تو بدرجہ اولا جو ہے آزادی ثابت نہیں ہوگی. کہتے ہیں اسی لیے تو کہ یہ غاصب کا آزاد کرنا صحیح نہیں، یا پھر جو ہے کہ غاصب یہ صحیح نہیں کہ غاصب آزاد کر دے پھر جو ہے تاوان دے دے. کہتے ہیں ولا ان یعتق المشتری او والخیار للبائع. اب جو ہے آپ نے وحید الرحمن سے غلام خریدا، ایک نمبر کی بے ہو رہی ہے، وہ غصب وغیرہ نہیں. آپ نے غلام ان سے خریدا اور وحید الرحمن نے کہا کہ میں نے غلام تو بیچ دیا ہے مگر اس شرط کے ساتھ میں غور کر لیتا ہوں کہ اگر چاہوں گا تو 3 دن کے اندر میں واپس بھی لے سکتا ہوں، فسخ کر سکتا ہوں، اور 3 دن اگر گزر گئے تو سمجھ جاؤ ہماری طرف سے بھائی نافذ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیار. تو خیار شرط کی جو ہے بنیاد پر بے ہو گئی. اور عدنان اتاولے آدمی جیسے خریدتے ہی کہہ دیا میں نے تجھے آزاد کیا، تو غلام پر ان کی ملکیت ہوئی. مشتری کی ملکیت کب ہوگی؟ جب وہ نافذ کر دے، اور اگر زبان سے نافذ نہ کرے 3 دن گزر جائے تب ملکیت ہوگی. تو یہاں تو دیکھیے جب بے ہوئی ہے اور مشتری نے سمن بھی دے دیا ہے، اور بیع و شرع کا حکم کیا ہے کہ مشتری مالک ہو جاتا ہے مبیع کا. لیکن اس صورت میں جب کہ بائع کو خیار شرط ہو، مشتری خریدنے کے بعد آزاد کر دے تو آزادی متحقق نہیں. دیکھیے بہت عمدہ دلیل ہے، لوٹائیے کہ جب بیع و شرع میں اگر بائع کے لیے خیار شرط ہو تو مشتری کا آزاد کرنا صحیح نہیں، تو غصب میں اگر مشتری آزاد کر دے تو آزادی صحیح ہوگی. تدریجاً کہاں بنائیں کہ جب بیع و شرع میں آزادی کا تحقق نہیں، اگر خیار شرط ہو تو یہاں غصب میں کیا ہے؟ آزادی نہیں. فرماتے ہیں کہ اور یہ صحیح نہیں کہ بولے اولا ان یعتق، اور یہ بھی صحیح نہیں کہ مشتری آزاد کر دے غلام کو، والخیار، اور یہ ہے حالیہ نہیں، اور اس حال میں کہ یہاں بائع کو کیا ہو؟ اختیار ہو. ثم یخیر البائع ذالک، پھر بائع کو اس کا اختیار ہے، چاہے تو بائع کو اختیار دے دے کہ چاہے تو وہ آزادی نافذ کرے یا نہیں. آزادی نافذ کیسے کرے گا؟ کہتے بھائی بے میں نے نافذ کر دیا، جب بے نافذ کر دے گویا آزادی کو نافذ کیا. وَقَضَى لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَا أَنَّهُ أَسْرَعُ نِفَاذًا. کہتے ہیں اور یہ بھی صحیح نہیں کہ جو ہے غاصب کی مشتری جو ہے غاصب سے بیچ دے، جو مسئلہ ہمارے درمیان زیر بحث چل رہا. ما انہو اسرع نفاذًا، حالانکہ بے میں جو ہے کہ یہ نفاذ میں سرعت کرتے ہیں. کہ بے جیسے ایجاب و قبول آپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ بے تو، انہوں نے کہا میں اشترے تو، انہوں نے کہا میں نے بیچا، انہوں نے کہا میں نے 100 روپے میں خریدا. تو یہ قبول کرتے ہی مبیع کے مالک ہو جائیں گے، چاہے روپیہ دیں یا نہ دیں. تو ایجاب و اثر میں تیز کون ہے کہ غصب میں ضمان دینے سے وہ اس کا مالک ہو جائے گا، اس کا اثر تیز ہے کہ بے میں ایجاب و قبول ہو، اس کا اثر تیز ہے. تو بے میں ایجاب و قبول جو زیادہ اثر والا ہے، یہ دیکھیے جب اس سے جو ہے ملکیت ثابت نہیں ہوگی اور آزادی صحیح نہیں ہے تو یہاں تاوان دینے سے کیسے ہو جائے گی. فرماتے ہیں اور مشتری کا یہ غاصب سے بیچنا جو مسئلہ ہمارے درمیان ہے، حالانکہ بے جو ہے یہ زیادہ تیز نافذ ہوتی ہے. حتیٰ نفذ من الغاصب اذا ادى الضمان. تو اب کہتے ہیں کہ یہ غاصب سے نافذ ہوگی جبکہ اس کا تاوان ادا کر دے. وَقَضَى لَا يَصِحُّ اعْتَاقُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ، اور ایسے ہی غاصب سے خریدنے والے کا آزاد کرنا بھی صحیح نہیں. اذا ادى الغاصب الضمان، جب غاصب تاوان دے دے
اصل مالک کو تاوان دے بھی دے، پھر بھی مشتری نے جو آزاد کیا ہے آج جو ہے آزادی نہیں. تو جب مشتری جو ہے جو غاصب سے خریدا تھا، مطلب خالد نے خریدا غاصب سے اور وہ خرید کر کے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا تو وہ بے نافذ نہیں. تو جب بے سریع الاثر ہے، جو اس کی بے نافذ نہیں، تو اس کا آزاد کرنا کیسے نافذ ہو جائے گا؟ یہ تو امام محمد کی کئی دلیل ہو گئی. اب یہاں سے لہما سے حضرات شیخین کی دلیل اور یہ کریں.